اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم لوگ سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے انشاءاللہ. مکی سورت ہے، نام پہلی آیت سے اور 11 آیات ہیں. عموماً مکی صورتیں خصوصاً اولین دور کی وہ ایک یا کئی لگاتار قسموں سے شروع ہوتی ہیں. قسمیں جن چیزوں کی ہیں ان میں یقیناً بڑی حکمتیں پنہاں ہوں گی. کچھ چیزیں تو واضح ہوتی ہیں، کچھ کا واضح نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک موضوع ہے بہت بڑا. پچھلی ہمارے سلف میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں رائے دی ہیں ان قسموں کے بارے میں. لیکن بہرحال یہ کسی ایک حتمی بات پر سب میں راضی نہیں، مطلب صحیح معنوں میں کوئی ایسی چیز جس پر حتمی فیصلہ کیا جا سکے یہ نہیں ہے. بہرحال قسمیں جن چیزوں کی بھی ہیں وہ تو ظاہر ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تعلق صورت کے مضمون سے بھی ہوتا ہے یا ہوگا. کتاب اللہ کا ایک ایک حرف بے مقصد نہیں، بامقصد ہے. جس طرح یہ صورتیں بلکہ پورا قرآن ہی قریش کی بول چال کی زبان میں اللہ نے نازل فرمایا، اسی طرح اللہ نے ان کا ہی طرز تخاطب بھی اختیار کیا ہے جو ان کے لیے قابل یقین ہوتا. وہ لوگ غالباً کہی گئی بات کو سچ تبھی مانتے جب کہنے والا قسم کھا کر انہیں اس بات کی سچائی کا یقین دلاتا. واللہ عالم، میری اپنی سوچ ہے یہ. سورت کی پہلی 5 آیات میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں جب وحی کے نزول میں ایک وقفہ آیا. یہ روایات سے ملتا ہے کہ ایک تھوڑا سا ایسا وقفہ آیا جب قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے رک گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کافی پریشان رہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات انہی اوقات میں نازل ہوئی ہیں. ابھی ہم لوگ پڑھیں گے اس میں. اور یہ آیات اس وقفے کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کی غمازی بھی کرتی ہے، جس کی اللہ نے نہ صرف نفی فرمائی ہے بلکہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم آگے آنے والی خوشخبری سے بھی آگاہ فرمایا ہے. بعد کی 3 آیات میں وہ احسانات ہیں جو اللہ نے آپ پر کیے ہیں. سورت کی آخری 3 آیات میں 3 ہدایات ہیں. پہلی 2 تو بالکل واضح ہیں، تیسری میں رب کی نعمت کے ساتھ تذکرہ کرنے کی ہدایت ہے. یہ نعمت وہ دنیاوی نعمتیں بھی ہیں جس کو رزق کہتے ہیں، اور دوسری یہ نعمت بہت بڑی نعمت جو سب تمام نعمتوں سے افضل ہے وہ قرآن کریم ہے. تو اللہ کے احسانات کا ذکر کرنے کی بات جہاں کی گئی ہے تو میری نظر میں یہ قرآن کریم ہے جس کی آیات لوگوں کو سنائی جائیں. بہرحال جو دوسری رزق ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ تو ہر انسان کو اللہ نے اپنے ظرف کے مطابق عطا کیا ہے. یہاں پر غالباً اس کا مقصد قرآن کا تذکرہ کرنا ہی رب کا ذکر کرنا ہے. بحیثیت مجموعی پوری صورت ہے. اس کے بعد کی صورت ایمان لانے والے انسان سے مخاطب ہے. بعد کی صورت سے میری مراد علم نشرح لگا ہے. اگر وہ غور کریں تو یہ تمام احسانات اللہ نے اس پر بھی کیے ہیں. یہ ایک بات میں نے کہی، میں 1970 کے مڈل سے لے کر کے 1980 کے مڈل تک لیبیا میں تھا، طرابلس میں. میرے ایک مسجد وہاں پر میں جانتا تھا جس میں اکثر میں بھی جایا کرتا نماز پڑھنے کے لیے.
تو عشاء کی نماز میں وہاں کے امام ہمیشہ ہر روز وہ یہی سورت پڑھا کرتے ہیں، سورۃ الضحیٰ پہلی رکعت میں اور سورۃ علم نشرہ اس کے بعد والی دوسری رکعت میں۔ میں ہمیشہ سوچتا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، زبان سے اتنا واقف نہیں تھے کہ تفصیل سے ان سے بات کی جا سکے۔ بہرحال میں نے جو اس پر غور کرنے کے بعد جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہر اس انسان کو مخاطب کر رہے ہیں جو ایمان لانے والا، جو ایمان لا چکا ہے، اللہ پر سخت دل سے ایمان رکھتا ہے۔ یہ صورت در حقیقت ہر ایسے شخص کو، اس کی آیات ہر ایسے شخص کو مخاطب ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلے شروع کی جو آیات ہیں وہ در حقیقت اس سوچ کی غمازی کر رہا ہے جو انسان کے کہ وہ ان آیات تک ان اپنے آج کے حالات کے سے پہلے تھی، اور بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسے احسان جو اس پر کیا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی آیات میں جو کرنے کا کام ہے اس کے لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم، میری اپنی سوچ ہے، آپ بھی غور کریں، شاید آپ بھی اسی نتیجے پہنچیں گے کہ یہ در حقیقت اس صورت مجھ سے ہی مخاطب ہے، یعنی حد پڑھنے والے سے مخاطب ہے۔ واللہ اعلم عالم عالم عالم۔ سورہ الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی۔ ضحیٰ ہم لوگ ضحیٰ کا وقت اس کا صحیح تعین کرتے ہوئے لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں اس معاملے میں، لیکن جو چیز واضح ہے، جب دھوپ اتنی واضح ہو جائے کہ دھوپ کی تپش انسان محسوس کرے، یعنی گرمی میں، تو ایسے وقت کو ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں۔ چاشت کا وقت، اسی کو ضحیٰ کے وقت کو اردو میں چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ تو یہ روشنی پوری طرح واضح ہو جائے، دھوپ کی تپش بھی انسان تھوڑی بہت محسوس کرے، سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد یا 12 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ہم لوگ اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ در حقیقت اشراق کی نماز کوئی نہیں ہے، اشراق کہتے ہیں سورج کے نکلنے کا وقت۔ سورج کے نکلنے کے وقت کے بعد تقریباً 10 منٹ، 12 منٹ یا 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، جو جس کا اجر بہت ہے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس کے لیے ثواب ہے عمرے کا اور حج کا، پورا کا پورا پورا کا پورا پورا کا پورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ملتی ہے۔ بہرحال یہ پڑھنی چاہیے جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ 2 رکعت کا اجر عمرہ اور حج کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال اس کے بعد سے باہر نکلے آپ تو دھوپ روشن ہو جاتی ہے، تو اس وقت سے لے کر کے تقریباً 8 بجے 9 بجے تک کا وقت یہ غالباً ضحیٰ کا وقت کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ضحیٰ کی، یعنی چاشت کی۔ دوسری آیت واللیل اذا سجی، اور رات کی قسم جب چھا جائے، یعنی رات شروع ہو جائے، مغرب کے بعد کا وقت تصور کریں یا عشاء کے بعد کا وقت تصور کریں۔ واللہ اعلم۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں رات کی قسم کھائی اللہ نے۔ تیسری آیت ما ودعک ربک وما قلی، اب یہ بات کہی جا رہی ہے آپ کے رب نے تمہیں نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہے۔ پڑھنے والا آج میں پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بعد میں آنے والا وقت یا آخرت کہیں بہتر ہے پہلے سے، یعنی آخرت کہیں بہتر ہے دنیا سے، یا بعد میں آنے والا وقت کہیں بہتر ہے شروع کے وقت کے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تمہیں دیں گے، تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ،
کتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ رب العزت ان آیات میں دے رہے ہیں، جو اولین جس کے اولین مخاطب اللہ کے نبی تھے، آج ہم سب اس کے مخاطب ہیں، ہر پڑھنے والا مخاطب ہے۔ یہ آیت نمبر 4 تھی۔ آیت نمبر 5 کہ اللہ تمہارے رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8، یہ 3 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے اللہ کے نبی کو دیا ہے، اور آج میں سوچتا ہوں تو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ غور کریں ان آیات پر، شاید آپ بھی ایسا محسوس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا کہ اس نے تمہیں یتیم پایا اور تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں اس نے تمہیں یتیم پایا اور ٹھکانہ عطا فرمایا۔ جو یتیم کی کیفیت ہوتی ہے اس سے کہیں بری کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو معاملہ یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد انتقال کر چکے تھے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ غزہ کا علاقہ ہے جس میں آپ مدفون ہیں، جو آج فلسطین میں ہے۔ آپ کے والد عبداللہ، واللہ عالم، میں نے یہ کہیں پر پڑھا تھا اس لیے میں نے یہ عرض کیا۔ اس کے بعد جب آپ تقریباً 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ انتقال فرما گئی۔ مدینے گئی تھیں، مدینے سے واپسی کے سبب میں آپ کا انتقال ہوا، اور واپسی کے راستے میں آپ مدفون ہیں، آپ کی والدہ۔ پھر آپ کے دادا نے آپ کی کفالت سنبھالی، عبد المطلب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تقریباً یہ 9 سال کی عمر تھی آپ کی غالباً، یا ایسی کچھ تھا، بہرحال ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یا 8 سال کی عمر تھی، واللہ عالم۔ دادا کا بھی سایہ اڑ گیا۔ اب آپ اپنے چچا کے ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب آپ کی نگرانی صلی اللہ علیہ وسلم اور امداد میں کرتے رہے، پوری توقیر و عزت کرتے رہے، قوم کی مخالفت برداشت کی، یہاں تک کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر قریش کی سخت مخالفت کے دوران بھی ابو طالب نے ہر طرح آپ کی مدد فرمائی۔ غالباً نبوت کے 9 سال گزرنے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ ساری واقعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں، جن لوگوں نے بھی سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں۔ پھر اسی سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ، سارے واقعات تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہارے لیے ٹھکانہ عطا نہیں فرمایا۔ آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے تمہیں پایا بھٹکتے ہوئے، راہ کو تلاش کرنے والا، کس راستے کو اختیار کریں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ضالًا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ صحیح معنوں میں آتا ہے عربی زبان میں کہ جب ریگستان میں انسان جاتے ہوئے راستہ بھول جائے، کدھر سے آیا کدھر جانا ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنا معاملہ دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ آج اللہ نے جس طرح دین کے قریب ہمیں کیا ہے، میں تو خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں نالی کا کیڑا تھا، اللہ نے کہاں سے کہاں مجھے پہنچایا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ہندوستان میں پیدا ہوا، ہندوستان میں سے ہی پڑھائی ساری مکمل کی، ہندوستان میں جاب بھی کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے پاکستان لے آئے،
ایسٹ پاکستان میں رہا، وہاں سے اللہ تعالیٰ ویسٹ پاکستان لے آئے، پھر وہاں سے نکلا لیبیا پہنچ گیا، پھر لیبیا میں تقریباً 2-2.5 سال وہاں رہا، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ سعودی عرب میں لے کے پہنچا دیا اللہ نے۔ یہ سارا میں دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں تو قدم قدم پہ اللہ کے احسانات نظر آتے ہیں۔ ہم سب آپ بھی غور کریں، آپ کو بھی قدم قدم پر اللہ کے احسانات نظر آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آج آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس سارا وقت، سارا دور آپ کو اللہ کی مہربانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گم تھے، کدھر جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے پایا تمہیں بھٹکتے ہوئے تو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اور تنگ دست تھے آپ، بکریاں چلایا کرتے تھے مکے میں۔ پھر اللہ نے 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی کا پیغام آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور آپ نے ان سے شادی کی جو وہاں کی ایک امیر ترین عورتوں میں سے تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے آپ پر ایمان بھی لائیں۔ غور کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو سب سے 2 دلیل جس نے مجھے دین کی حقیقت پر بڑا دل کھول کے شرح صدر ہمیں عطا فرمایا، 2 واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی پہلی بار تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں جو بھی بات کہتا ہوں میری بیوی آمنا اس سے دخل کر دیتی؟ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ چلتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، شادی شدہ انسان جانتا ہے، لیکن انہوں نے فوراً آمنا اس سے دخل نہ کیا۔ حضرت وہ کسی طرح بھی آپ کی محتاج نہیں تھی، وہ آپ سے بڑی تھی عمر میں، 15 سال بڑی تھی، ان کے پہلے اولاد تھی، وہ کسی طرح بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ایسی عورت آپ کی بات کو فوراً تسلیم کرتی ہے۔ پھر دوسرا واقعہ جس نے مجھے متاثر کیا وہ تھا جب مکہ فتح ہوا تو ان تمام لوگوں نے جنہوں نے آپ کی ہمیشہ مخالفت کی، 13 سال مکے کے دور میں آپ کی مخالفت کی، ان تمام لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ کون ہے وہ شخص جو ایسی حالت میں لوگوں کو معاف کرے؟ فوراً جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ بدلہ لیا جائے۔ بہرکل بات ہم سب غور کریں اس پر تو ہمیں ایسے ہی محسوس کریں گے، انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ بھی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ اب آگے کی 3 آیات میں اللہ رب العزت وہ ہدایت نازل فرما رہے ہیں جو اس صورت میں اللہ نے نازل فرما لی تھی، 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 اللہ نے نازل فرما لی تھی۔ آگے کی 3 آیات، آیت نمبر 9، 10 اور 11، یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جو یتیم ہو ان پر قہر نہ کریں، ان پر سختی نہ کریں، تم اس پر سختی مت کرو یتیم پر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکو مت، اسے ڈانٹ مت پلاؤ۔ آیت نمبر 10، کوئی بھی سوال کرنے والا دنیاوی حاجت کے سوال اس سے نہیں دینا ہے، اچھے سے اس کو واپس کر دو، ہاتھ سے سلام کر دو، چلے جاؤ، لیکن جھڑکو مت۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو، لوگوں سے بیان کرو اپنے رب کی نعمت کا۔ جو میں نے شروع میں کہا، اس سے مراد قرآن کو بیان کرنا ہے، میری سوچ ہے، اور اپنی جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتے ہیں دوسروں کو دینے سے بچانے کے لیے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال
جو بھی اللہ نے قرآن کی کا علم عطا فرمایا ہے، جو بھی اگر ایک آیت بھی جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ 3 آیت نمبر 9، 10 اور 11 اور صورت مکمل ہوتی ہے یہاں پر۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپانا در حقیقت ناشکری ہے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سورہ ابراہیم میں، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں اور دیں گے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے۔ لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے۔ اگر انسان، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ اس کا شکر گزار نہ ہو کسی انسان کا، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ بہرحال شکر کی روش اللہ کو پسند ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہم اجعلنا من الشاکرین، اے اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں بنا۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعلنا من الفائزین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا جو کامیاب ہونے والے ہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح یہ صورت مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ یہ صورت الضحیٰ پوری صورت ایک نظر میں، قسم ہے دھوپ کی جب اس کی تابش نمایاں ہو جائے، رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ سے بے تعلق نہ ہوئے اور نہ بیزار ہیں۔ آپ کے لیے بعد میں آنے والا پہلے سے بہتر ہے۔ آپ کے رب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا؟ کیا اس نے آپ کو حق کی جستجو میں سرگرداں نہیں پایا، تو اس نے رہنمائی فرمائی؟ کیا اس نے آپ کو ضرورت مند نہیں پایا، تو اس نے غنی کر دیا؟ تو آپ یتیم کے لیے قہر نہ بنیں، انہیں جھڑکیں نہیں، نہ ہی سوال کرنے والوں کو جھڑکیں، اور یہ کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔